تو ہی اپنا بچے تو شروع کیتا نا جی تسی اور کر لو دوبارہ شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، فطرے کے احکام جاری و ساری ہیں کیونکہ اس وقت ان احکام کی ضرورت ہے تو ہم نے پھر یہیں سے شروع کیا. فطرہ کے احکام کے متعلق جو پچھلا ہمارا درس تھا یا سبق تھا اس میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ جو فیکٹری کے ملازمین ہوتے ہیں ان کا فطرہ کس پر ہے، وہ احکام آخر تک پہنچ گئے تھے. آج جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو بالغ اور عاقل ہو اور فطرے کی شرائط رکھتا ہو اس کا اپنا فطرہ بھی اپنی ذات پر ہے، اور جو اس کے زیر کفالت افراد آ رہے ہیں ان کا فطرہ بھی اس انسان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اہل و عیال میں حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کا فطرہ بھی اس انسان پر واجب ہوتا ہے. البتہ بچے کے فطرے کے متعلق دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بچہ جس عورت کا دودھ پی رہا ہوتا ہے یا وہ ماں ہوگی یا دایا ہوگی. اگر ماں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بچے کا فطرہ اس کے باپ پر ہوگا، جو اس خاتون کے خرچہ ادا کر رہا ہے تو ظاہر ہے باپ ہی خرچہ ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ نانا جی کے گھر ہیں تو پھر اس کا فطرہ نانا جی کے اوپر ہوگا، والد پہ نہیں ہوگا. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب بندے عید کے قریب نا ایک دن پہلے اپنے نانا کے گھر چلے جاتے ہیں، نانوں گھر چلے جاتے ہیں بچے، تو نانوں گھر جانے والے بچے جتنے بھی وہاں جائیں گے وہاں کھانا کھانے والے شمار ہوں گے، وہ زیر کفالت ہوں گے نانا جی کی. جتنے بھی بچے وہاں ہوں گے نا ماں سمیت وہ نانا جی پہ فطرہ ہو جائے گا. 5 بچے 10 بچے وہ سارا انہی پر فطرہ ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے اگر وہ ماں نہیں ہے دایا ہے تو دیکھا جائے گا کہ دایا کا خرچہ کون دے رہا ہے. جو شخص دایا کا خرچہ ادا کر رہا ہوگا وہی پھر اس بچے کا فطرہ بھی دے گا، اس پر اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا. یہ حکام ہے. اور یہ مسئلہ پھر سماعت فرما لیں کہ جو بچے عید کی رات، عید غروب آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں، کسی کے گھر چلے جاتے ہیں تو ان کا فطرہ اس شخص پر ہو جاتا ہے. والد کی زیر کفالت سے اس رات کے لیے وہ نکل جاتے ہیں تو وہ فطرہ اسی پر ہے جس کے گھر وہ جاتے ہیں، چاہے نانا کے گھر جائیں یا ماما کے گھر جائیں یا چچا کے گھر جائیں. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک لحظہ پہلے، غروب آفتاب سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ زیر کفالت آ گیا والدین کی، تو غروب آفتاب سے ایک لحظہ پیدا ہونے والے بچے کا فطرہ بھی اس کے باپ پر واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بچہ غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوا ہے، غروب آفتاب کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا فطرہ بھی اگلے دن زوال سے پہلے تک، مثلا شب عید پیدا ہوا یا پھر اس طرح سے چلتے ہوئے اگلے دن زوال سے پہلے پیدا ہو گیا اور والدین کے زیر کفالت شمار ہو تو اس کا فطرہ بھی والدین پر واجب ہے. ہاں جی، اگلے عید والے دن زوال سے پہلے تک بھی پیدا ہو جائے تو اس کا فطرہ بھی اس کے والدین یعنی والد پر ہے. اچھا، البتہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا نہیں ہوا جسے جنین کہتے ہیں تو اس جنین کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا نا تب تک اس کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کا خرچہ کوئی نہیں دے رہا ہوتا. مثال دیتا ہوں، ایک بچہ تھا جو یتیم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا والد دنیا سے چلا گیا اور والد کا جتنا ترکہ تھا وہ اس بچے کے نام پہ ہو جائے گا. تو اب نہ بچے کا خرچہ اس کا باپ دے رہا ہے نہ دائیا کا خرچہ کوئی اور دے رہا ہے، بلکہ بچہ اپنے اخراجات سے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. مثلا وہ اس کا جو ولی ہوتا ہے مال کا، وہ اس کے اخراجات سے دائیا کو ادا کر رہا ہوتا ہے یا ماں کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اس صورت میں بچے کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہوگا. وہ نابالغ ہے اس لیے. ہاں جی، وہ نابالغ ہے، اس کی اپنی ملکیت مستقر نہیں ہے، اس لیے اس کو فطرہ نہیں ہوگا. تو بس اگر بچے کا خرچہ کوئی نہیں دے رہا ہے، بچے کے اپنے مال سے اس کا خرچہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہوگا. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، پتہ نہیں شاید پچھلے درس میں بیان ہوا یا نہیں. ایک دلہن ہے، ایک بندے کا نکاح ہو گیا ہے، ایک بندے کا نکاح ہوا ہے اور وہ کب پیدا نکاح ہوا جی؟ اس کا غروب آفتاب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اگر رخصتی ہو گئی ہے اور وہ دلہن رخصتی معیار نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ دلہن جو ہے وہ کس کی زیر کفالت آ رہی ہے. وہ اپنے والد کی زیر کفالت آ رہی ہے تو اس کے والد پر فطرہ ہوگا، اگر اپنے شوہر کی زیر کفالت آ رہی ہو تو اس پر اس کا فطرہ ہوگا اس دلہن پر. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب آ جائے گا اہم ترین مسئلہ کہ فطرے کا مصرف کیا ہے. فطرہ ہم نے کہاں لگانا ہے، کس کو دینا ہے؟ فطرہ دینے کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان فقیر ہو. ٹھیک ہے، یہ معاشرے والا فقیر مراد نہیں ہے. شریعت میں فقیر کا اپنا خاص معنی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سال بھر کے اخراجات کٹھے نہ ہوں. سال بھر کے اخراجات
کٹھے نہ ہو، یا اس کے پاس ایسا کاروبار نہ ہو کہ اس کے کاروبار ہے مہینے کے بعد، کٹھے تو نہیں ہے لیکن مہینے کے بعد اتنے آ جاتے ہیں کہ اس کا نظام چل جاتا ہے، پھر اگلے مہینہ ختم ہونے تک پھر اس کے پاس اتنے خرچات آ جاتے ہیں۔ دو صورتیں، یا کٹھے نہ ہو یا ایسا کاروبار نہ ہو کہ جو اس کو مہینے بعد آ جاتے ہوں پیسے اور گھر کا نظام چل رہا ہو، اے نہ ہو تو وہ فقیر شمار ہوتا ہے۔ بس اس پر اس کا جو ہے وہ اس شخص پر فطرہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو فطرہ دیا جائے گا۔ اس میں دیگر شرائط بڑی اہم ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ بے نماز نہیں ہونا چاہیے، جی جی بڑا اہم ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بے نماز نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے شراب خور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مستحق ہیں فطرے کے، جی جی لیکن ان میں شرائط نہیں ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ وہ مستحق بنتے ہی نہیں ہیں۔ شرائط کیوں نہیں؟ یا تو وہ نمازی نہیں ہے، اگر یا مستحق کو سید ہو تو اس کے بارے میں ہاں وہ اس کے بعد میں فوراً بیان کرتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو فطرہ دیں، ہمیں پتہ ہے وہ شراب میں خرچ کر دے گا، چرچ کا سوٹا لگائے گا، ٹھیک ہے، یا اچھا ایک بندہ غلط کاری میں استعمال کرتا ہے، ایک بندہ غلط کاری میں استعمال نہیں کرتا، خالی اس کی غلط کاری میں استعمال کی شہرت ہے کہ یہ غلط استعمال کرتا ہے، چاہے وہ نہ بھی کرتا ہو، اگر خالی اس کی شہرت بھی ہو تب بھی آپ اسے فطرہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ مشہوری بھی اس کے فطرہ لینے سے مانع بن جائے گی۔ اور ایک صورت اور ہے کہ فطرہ شیعہ اثنا عشری کو دیا جا سکتا ہے، سنی مسلمان کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اولاً اگر آپ کو شیعہ مل رہا ہو تو آپ نے شیعہ کو دینا ہے، وہ بھی اثنا عشری شیعہ کو فطرہ دینا ہے، غیر شیعہ مسلمان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اہل تشیع باہر ہو، ایک مثال ہے، تو اس کا وہ خود ہی زیر کفالت ہو اور پیچھے اس کا کوئی نہ، ادھر کس کو دے گا؟ دیکھیں جی یہ مسئلہ میں مکمل کر لوں پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ فطرہ اگر آپ کے پورے شہر میں شیعہ مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ سنی مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی شرط ہوگی کہ سنی مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو دشمن اہل بیت اور ناسبی نہ ہو، کھلم کھلا اہل بیت سے بیعت اس کے دل میں کھلا کھلا اہل بیت سے دشمنی کا اظہار نہ کرتا ہو، کھلم کھلا، اگر وہ دشمنی اہل بیت کا اظہار کرتا ہو تو کسی صورت بھی اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ بس مختصر یہ ہوا کہ فطرہ دینے کے لیے وہ بے نماز نہ ہو، شرابی نہ ہو، گناہ گار نہ ہو، گناہ میں شہرت نہ رکھتا ہو، شیعہ اثنا عشری ہو اور فقیر اور مسکین ہو تو اسے فطرہ دے سکتے ہیں، وگرنہ نہیں دے سکتے۔ یہ لازمی شرائط ہیں، ان میں معافی نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے سوال کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پہ تو وہ فطرہ کسی کو دے گا؟ دیکھیں جی اگر اس معاشرے میں اس کو ان شرائط کا حامل انسان مل جائے تو وہ فطرہ اسی کو دے گا، ٹھیک ہے، وہیں پر ہی جس علاقے میں رہتا ہے نا اسی علاقے میں جو خوراک وہاں استعمال ہوتی ہے، جو گندم، کھجور، کشمش، مکئی وغیرہ جو بھی، تو اس کے 3 کلو کے حساب سے اسی جگہ پہ فطرہ دے گا۔ اگر اس کو وہاں کوئی فقیر نہیں مل رہا ہے ان شرائط کا حامل تو وہ پھر اپنی وکالت میں، یعنی اپنا مال کہے گا کہ یہ میں اپنی وکالت میں لے رہا ہوں، اپنی وکالت میں لے لے گا، پھر اپنی وکالت میں آگے جہاں وہ مستحق اس کو مل رہا ہو وہاں بھیج دے گا۔ وہ بھی بتا دینا اس کرنسی کرنسی اسی میں دے گا کہ جس ملک میں وہ کھانا کھاتا ہے، جس کی وہ گندم استعمال کرتا ہے یا کھانا استعمال کرتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ابھی اس وقت اٹلی بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر اس کو نہیں مل رہا فقیر، وہ ادھر ہمیں سرگودا بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اٹلی کی کرنسی میں سرگودا بھیجے گا اور پھر اس کو ہم دیں گے وہیں کی گندم کے حساب سے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ادھر پورے ایک آدمی نہیں ملتا، وہ اس اپنے زیر کفالت میں لیتا ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد وہ ایک دوسرے ممالک میں جاتا ہے، کیا وہ پچھلی ممالک والی کرنسی سے دے؟ جہاں جس وقت رہ رہا ہوگا نا اسی ملک کی کرنسی سے ادا کرے گا، اس کے علاوہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ آگے آ جائے گا جی، اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کریں گے، مر جانے والے شخص کا فطرہ۔ دیکھیں جی جو بندہ غروب آفتاب سے پہلے مر جائے نا، غروب آفتاب سے پہلے مر جائے، اس کا فطرہ کسی پر نہیں ہے، اس کا اور اس کے اہل عیال کا فطرہ اس کے مال سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو غروب آفتاب کے بعد مر جائے اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کے مال سے علیحدہ کریں، اس کا اور اس کے اہل عیال کا فطرہ وہ اس کے مال سے علیحدہ کر لیں، اس کے بعد میراث تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا اس میں بھی اس کا کسی پر فطرہ نہیں ہوگا جو غروب آفتاب سے بعد مرتا ہے۔ پہلے مرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فطرہ نہیں ہے، لیکن بعد میں مرے گا تو اس کا فطرہ پھر کسی پر پھر بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب آ جائے گا جی سادات کے مسائل کہ سادات کا فطرہ کی کیا حکم ہے۔ سید غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، ایک سید کسی غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتا۔ سید سے فطرہ لے سکتا ہے، غیر سید سے نہیں لے سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایک غیر سید کی کفالت میں کوئی سید انسان ہو
سید بچہ ہو یا کوئی سید ہے، تو یہ غیر سید چاہتا ہے کہ اس سید بچے کے فطرے والا حصہ کسی سید کو دے دوں، تو یہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سید کی ملکیت سے نہیں نکل رہا، بلکہ نکل تو وہ غیر سید کی ملکیت سے رہا ہے، چونکہ وہ تو میری زیر کفالت آ رہا ہے۔ مثلا اگر میرے کفالت کے نیچے ایک سید بچہ ہے، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا فطرہ تو چلو کسی غیر سید کو دیتا ہوں، اس سید کا جو فطرہ مجھ پر بنتا ہے نا وہ کسی سید کو دے دیتا ہوں، پھر بھی نہیں دے سکتا، کیوں؟ چونکہ جہاں تو میرے مال سے رہا نا، میں غیر سید ہوں، تو یہ صدقے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے میں اپنا سید والا فطرہ بھی غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ سید غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتا، اور غیر سید کی کفالت میں اگر کوئی سید بچہ ہے تو اس کا فطرہ بھی غیر سید کسی سید کو نہیں دے سکتا۔ اگر کسی مطلب جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ایک سید غیر سید کی زیر کفالت ہے، تو اس کا جو وہ ایک بات ہے بنتا ہے فطرہ بن گیا، ہاں جی، وہ اس کو کس جگہ پہ پھر دے گا؟ کیا غیر سید کو دے گا، غیر سید کو دے گا، ہاں جی، ہاں جی۔ غور کریں نا، چونکہ وہ بچہ میری زیر کفالت ہے، اس کے مال سے نہیں جا رہا، فطرہ تو میرے مال سے جا رہا ہے، وہ میری زیر کفالت آ رہا ہے، پیسہ میری جیب سے نکل رہا ہے، اس لیے چونکہ غیر سید کی جیب سے نکل رہا ہے تو فطرہ نہیں۔ اب آ جائے گا جی سید غیر سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے، سید کو بھی دے سکتا ہے، ٹھیک، سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے اپنا، اور غیر سید کو بھی دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی زیر کفالت میں اگر کوئی غیر سید بچہ ہو، سید کی الٹا ہو گیا نا، سید کی کفالت میں غیر سید بچہ ہے اور سید چاہتا ہے کہ اس کا فطرہ کسی سید کو دوں، تو یہ دے سکتا ہے اس صورت میں، کیوں؟ چونکہ جیب تو سید سے نکلے گا نا، غیر سید کو بھی دے سکتا ہوں، ہاں، غیر سید کو دے سکتا ہے، سید کو دے سکتا ہے۔ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سید کی کفالت میں غیر سید بچہ ہے، اور وہ غیر سید بچے کا فطرہ کسی سید کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ جیب تو سید سے نکل رہا ہے نا، سید کے مال سے، چونکہ وہ اس کی زیر کفالت آ رہا ہے، تو اس صورت میں ادا کر سکتے ہیں۔ جی اب آ جائے گا جی، شکریہ، پھر باقی مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔